ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، عزیز و بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اپنے انوار اور برکات کو لے کر کے رمضان کا مہینہ حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین والا وہ جذبہ بھی ہمیں نصیب فرمائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے، اس کا کروڑواں حصہ اگر ہمیں امت کو نصیب ہو تو ہماری نجات کے لیے کافی۔ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشیاں کی رمضان کی جب آمد ہو تو آپ فرماتے یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ کتنی خوشی کا آپ اظہار فرما رہے ہیں، اور آپ یہ کہ تراویحوں کا نوافل کا کتنا اہتمام فرما رہے ہیں، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اور امت مسلمہ کو اس وقت سے لے کر اب تک 1400 برس گزر چکے، 15ویں صدی شروع ہونے والی ہے، اور اتنے دور تواتر کے ساتھ، تواتر طبقہ اور تواتر عملی، تواتر کے ساتھ تراویحوں کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ صحابہ نے اس کا اہتمام کیا۔ حرمین میں کبھی بھی 8 رکعتیں تراویحوں کا 8 رکعتیں تراویح پڑھی گئی ہو، یہ کبھی بھی اس کی تاریخ میں بھی نہیں۔ ترمذی جلد اول کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اپنے شہر مکے میں، بلد حرام میں مکے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 20 رکعتیں تراویح وہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تراویحۃ عربی میں کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑی سی دعائیں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تراویحۃ ہوتا ہے۔ 8 رکعت کے بعد تراویحتان، 12 رکعت تراویحات، 16 اور 20 اس کو کہتے ہیں تراویح۔ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں 8 رکعت اور اس پر لفظ تراویح کا استعمال کر کے اطلاق کرتے ہیں، خدا جانے ایسے ہی لگتا ہے کہ نہ ان لوگوں نے عربی علوم پڑھی ہے، نہ عربیت سے اور گرامر سے ان کو کوئی واقفیت ہے، نہ انہوں نے قرآن و سنت کو دیکھا ہے۔ تراویح کہتے بھی ہے اور ادھر سے کہتے کہ 8، اور امت کو، عام طبقہ کو اس طریقہ پر تشویش میں اور پریشانی میں مبتلا کرنا کہ بخاری میں ہے، بخاری کا نام لے کر کے بخاری میں ہے کہ ما کان یزید، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعتن، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا حافظ شیئن وغابت ان کا اشیاء کہ ایک صفحہ کی حدیث آپ کو مل گئی، اور بخاری جو کہ عربی صفحات میں ہزاروں صفحات کی کتاب ہے، بخاری کے اندر احادیث مرفوع بھی ہے، موقوفہ بھی ہے، مقطوع بھی ہے۔ ایک روایت آپ نے دیکھی اسی بخاری میں ایک جگہ نہیں، 3-4 جگہوں میں یہ روایت ابن عباس کی کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بقول آپ کے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے۔
اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تہجد اور تراویح ایک ہے تو اللہ کے لیے یہ بتا دو کہ تراویح کا ثبوت قرآن سے ہے؟ کوئی مولوی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں اہل حدیث حضرات کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، اہل حدیث قربان جاؤ مولانا احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اہل حدیث عبدالستار محدث دہلوی جیسے حدیث کو جاننے والے جو محدثین تھے، سید نذیر حسین، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس طبقے کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو آپس میں بٹھا دے، خدا ہماری حکومتوں کو توفیق دے دے کہ آپ جیسوں کو میرے ساتھ بٹھا دے اور کچھ علماء بیٹھ جائیں، پھر دیکھ لیں۔ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعۃ، یہ روایت تو ہے ابن عباس کی، یہ روایت بھی ہے کہ رات کو آپ اٹھے، بقول آپ کے تہجد اور تراویح ایک ہے۔ فصلی رکعتین ثم صلی 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 رکعتین ثم اوتر، 6 مرتبہ صلی رکعتین 12 رکعت بھی ہے۔ تو یہ پیکج اور یہ سہولت، یہ راحت پسندی آپ نے یہ چوری کہاں سے کی؟ اور اس روایت کا مقصد کیسے سمجھا کہ 8 ان میں سے تہجد ہے اور 3 ان میں سے وتر ہے؟ یہ جو 12 رکعت کا صراحتاً بخاری کے اندر موجود ہے تہجد، تو نہ اہل حدیث ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالک ہے، نہ حنبلی ہے، نہ حنفی ہے، نہ تو حدیث کو جانتا ہے، نہ تو نے بخاری کی شکل بھی دیکھی ہے۔ اور ابھی مجھے کوئی سنا رہا تھا بخاری یہ بھی محدث بنا ہوا، اتبان بن مالک کی روایت، فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، کوئی تیرے قریب ہو نہ تجھے بتا دے کہ و ابی بکر اس کو پڑھا جائے گا۔ اگر تراویح اور تہجد یہ دونوں کے دونوں ایک ہے تو تہجد کا ثبوت تو قرآن سے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ لکھ کر کے دے دیں کہ تراویح کا ثبوت بھی ہے۔ تراویح اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، 20 رکعت منقول الگ چیز ہے، ثابت، اور آپ کہہ رہے ثابت نہیں، ثابت الگ چیز ہے، منقول الگ چیز ہے۔ میری گزارش ہوگی آپ سے تو تراویح مال جماعت کے ساتھ فی جمیع رمضان، پورے رمضان میں تراویح، چل تو 8 اگر مان لے لیکن پورے رمضان میں جماعت کے ساتھ، یہ بھی تو نبی سے ثابت نہیں۔ جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں، عشاء کے بعد متصلاً 1، جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں 2، ختم قرآن یہ بھی سنت پورے رمضان میں ختم قرآن۔ جب ختم قرآن بھی منقول نہیں، لیکن یاد رہے کہ میں ثابت نہیں کہہ رہا ہوں، ثابت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، منقول کی بات کر رہا ہوں۔ ختم قرآن آپ سے منقول نہیں، عشاء کے فوراً بعد آپ سے منقول نہیں، فی جمیع رمضان آپ سے منقول نہیں۔ جب عشاء کے بعد متصلاً جماعت تراویح، متصلاً عشاء کے بعد یہ چیز، اور جماعت کے ساتھ پورے رمضان میں ما ختم القرآن، یہ 3-4 چیزیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو تو آپ بھی مانتے ہیں کہ فی جمیع رمضان تراویح ہوگی، چلو 8، اور تو پورے رمضان میں۔ تو نبی سے جب آپ بتا رہے ہیں کہ 3 رکعتیں حضرت نے 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو پھر پورے رمضان میں ختم القرآن نبی سے ثابت کر کے آپ دے دیں، آپ نقل کر کے بتا دیں۔ عشاء کے بعد متصلاً پورے رمضان کے اندر یہ 3-4 باتوں کا اہتمام آپ بھی کرتے ہیں، انڈا چور مرغا چور تو آپ بھی ہے۔ جب یہ باتیں لازمی طور پر مجبور ہو کر کے آپ کو کہنا پڑے گا، اس کا ثبوت امت سے ہے، صحابہ سے ہے، جب صحابہ سے اس کا ثبوت ہے تو 20 رکعت بھی صحابہ سے ثابت ہے، یہ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ پھر ہر چیز کو مجھے یہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، بعض متواتر اعمال ہے، تواتر عملی اور تواتر طبقہ کے ساتھ مروی ہے، تواتر طبقہ تواتر عملی کے ساتھ مروی ہے، اس کے لیے تواتر حدیث صحیح خبر واحد سے بھی زیادہ مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ تواتر عملی، تواتر طبقہ، بقول آپ کے، میں تو آپ کا اہل حدیث نہیں سمجھتا، اہل حدیث جو حدیث کو جانتے ہیں ان کا تو میں خادم ہوں، میں جانتا ہوں، میں آپ کو اہل حدیث بھی نہیں سمجھتا، کسی مذہب سے بھی آپ کا تعلق بھی نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، ایک تو پتہ نہیں وہ مسٹر ہے، ہمارے بھی خطیب صاحب بھی جا کر کے اس کے پیشانے بھی چومتا ہے،
فیما بلغنا عن زہری کو پڑھتا ہے فیما بلغنا عن زہری. یہ ہمارے دوسرے تیسرے سال کے جو عربی پڑھنے والا ہوتا اس کو بھی پتہ ہوتا ہے بلغنا الگ چیز ہے اور بلغنا الگ چیز ہے. عبارت پڑھنی جس کو نہ آ جائے، اور ایک پتہ نہیں اور کوئی بوڑھا مجھے کسی نے دکھا دیا وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں تراویح کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اب تراویح جو حضرات 20 رکعت سے چوری کر کے کہتے ہیں کہ 20 رکعت نہیں 8 رکعت، اب 8 بھی انہوں نے چھوڑ دیے. اب وہ اگلی بات یہ ہو گئی کہ 8 بھی ضروری نہیں ہے، پڑھے کوئی نہ پڑھے. تو پھر آپ میں اور رافضیہ کے اندر فرق کیا ہوا؟ جب آپ عشاء کے بعد متصل جماعت کے ساتھ ختم القرآن فی جمیع رمضان ان 3 باتوں کی قائل ہے، اور اہل حدیث حضرات قائل گزرے ہیں. میں آپ کو تو اہل حدیث نہیں سمجھتا. اہل حدیث جو واقعتاً حدیث کو جانتے ہیں، حدیث کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں جب صحابہ کو آپ حجت سمجھتے ہیں، اور اگر آپ اس روایت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو صحابہ کا اس پر اجماع عملی ہے، اجماع سکوتی ہے، امت کا اس پر اجماع ہے. اجماعی مسائل کو چھیڑ کر کے جب یہ 3-4 باتیں ان کا ثبوت ان کی نقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ان کے لیے ان میں آپ صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، تو اس 20 کے اندر بھی حجت آپ کو صحابہ کو ماننا پڑے گا. پھر آپ بتا دیں، آپ اس کو سنت موقدہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ بتا دیں. مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اس مسئلے کو تو حل نہیں کرے گا، بالکل حل نہیں کرے گا. یہ چیزیں آپ کہتے ہیں ہر چیز حدیث میں صراحتاً اس کا ذکر ہو، تو میں دیکھتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے ناک رگڑ کر کے اس کا جواب دے دینا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کسی ایک حدیث کے اندر اس طرح کلمہ شہادت کی بات نہیں کر رہا، کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تواتر الطبقہ ہے، تواتر عملی ہے. یہ صحابہ سے جب آپ کو پہنچا ہے، صحابہ کو آپ اس میں حجت سمجھتے ہیں. کھول بخاری مجھے دکھا دے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. ہاں 1-2 حدیثیں ہیں غیر مشہور کتابوں کے، وہ اس میں پھر جب آپ اس کو پیش کریں گے پھر روات پر مجھے کلام کرنے دینا. میں عوام کو اس قسم کی تشویش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن مجبور ہو کر کے تیرے جیسے محققین نے اس کا اعتراف کر دیا کہ ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ برأسها فی حدیث واحد صحیح، کلمہ طیبہ کسی حدیث کے اندر نہیں آیا. جب نہیں آیا آج اعلان کر لے. جب کلمے میں حجت صحابہ کو سمجھتے ہو، تابعین کو، تبع تابعین کو سمجھتے ہو، اور امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل کو سمجھتے ہو حجت، تو اس کلمے کے اندر ان کو حجت سمجھتے ہو، تو تراویح 20 رکعت میں بھی آپ کو حجت ماننا پڑے گا. تواتر کے ساتھ بہت سے اعمال تواتر کے ساتھ ثابت ہے. پھر یہ ہے کہ احکام کے یہ مراتب مقرر کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ اولا ہے، یہ خلاف اولا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ. یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ ان چیزوں کا صراحتاً حدیث میں ذکر کہاں ہے؟ یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ. یہ ساری چیزیں دلائل کے یہ درجات اور یہ مراتب فقہا مقرر کرتے ہیں. جب فقہا اور مجتہدین کو آپ اس میں دلیل سمجھتے ہیں، پھر روایتیں ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی روایت ہے، کئی روایتیں ہیں. جب صحابہ کے تعامل سے، اور ہمارا بھی مولوی خدا جانے کس قسم کا وہ دیوبندی ہے، کس قسم دیوبند پر بدنما داغ ہے، کہتے ہیں تواتر ہمارے آباء و اجداد کا تواتر ہمارے آباء و اجداد کے، پنجابی اور پٹھان اور بلوچ کے، اس کے تواتر کی تعریف تیرے ہاں یہی ہے. التعامل حجت یجب العمل بها، التعامل حجت یجب العمل بها. تعامل صحابہ ما رآہ المسلمین سے صحابہ ہی مراد ہے. اس لیے گزارش یہ ہے، یہ متواتر ایک عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے. جو 20 جن کو اللہ نے چھوڑایا ان کو اللہ نے 20 سے اتار کر کے جو راندے درگاہوں کے 20 کو چھوڑا، 8 پہ آ گیا، 8 کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ بحث ہے کہ کوئی وہ بھی ضروری نہیں ہے. سنت موقدہ، غیر موقدہ، فرض، واجب، یہ سب فقہا کو اس میں حجت سمجھتے ہو، تو پھر یہ ہے کہ آپ فقہا کو استادات میں بھی، اور بھی اس کی روایتیں بھی ہے، روات پر جب جرح ہو اور اس قسم کے اصول پر اللہ کریں. اگر کسی میں ہمت ہے مجھے کسی جگہ پر بلائیں یا میرے پاس آ جائے. امت محمدیہ کو اس طرح پریشان بھی نہ کرے. میری گزارش ہوگی زمانے کی حکومت سے، انتظامیہ سے، کہ اس قسم کے گھوڑوں کو لگام دے دیں، اس قسم کے گھوڑوں کو لگام دے دیں کہ جو
انگریزی کے چند الفاظ پڑھ کر کے عربی علوم سے، حدیث سے، اصول حدیث سے، تفسیر سے، اصول تفسیر سے بالکل ناواقف، اجماعی مسائل کو چھیڑنا یہ لوگ واجب التعزیر ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو۔ امت مسلمہ سے، ماں بہنوں سے اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس قسم کے، یہ اللہ جانتا ہے کہ عالم بھی نہیں لگتے ہیں ان سے، میں زیادہ علمی بحث کرنا نہیں چاہتا۔ تراویح اور تہجد دونوں کے، حضرت انس کی روایت مسلم شریف میں دیکھو، حضرت نے ہمیں مسجد میں جو نماز پڑھائی وہ نماز اس سے ہٹ کر کے گھر میں جا کر کے رمضان میں جو گھر میں جو نماز پڑھی وہ اس کے علاوہ تھی، تہجد وہ تھی، یہ تو تراویح تھے۔ اور تو کہتے تہجد اور تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے، تہجد تراویح میں فرق نہیں ہے تو تہجد قرآن سے ثابت ہے، لکھ کر کے دے دے کہ تراویح بھی قرآن سے ثابت ہے، اور یہ تو کرے گا بھی نہیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ مسلمانوں سے میری گزارش ہے، اگر کسی کو تشویش ہو اس قسم کے مرغے پکڑ کر کے، اب تو کرونا کا مسئلہ ہے، ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور امت یہ ہے کہ ان وباؤں میں ہمیں تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو موقع دے دے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ 20 رکعت بھی ان سے چھوڑا کر کے، تاکہ اللہ کا غضب یہ کہ مکمل ہم پر ہو اور اللہ ہمیں تہو بالا کر دے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے، امت کو ان وباؤں سے بچائے، اور حکومت سے، انتظامیہ سے میری گزارش ہوگی اگر حکومت اس کی سرپرستی کر لے تو ایسے لوگوں کو پھر یہ ہے کہ بلائیں، انشاءاللہ ہم ان سے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان سے گفتگو کریں گے۔ لیکن میرا رب جانتا ہے کہ مجھے جب ہمارے طلبہ کچھ سناتے ہیں اور کچھ ہمارے دوست اس قسم کی خبریں سناتے ہیں، بالکل کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تھوڑی سی عربی پڑھ لیتے، پتہ ہی چلتا کہ انہوں نے پڑھائی نہیں ہے، بالکل عربی علوم کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔